ہمارے بزرگان دین قرض لیتے تھے. کس طرح لیتے تھے؟ حضرت سیدنا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے قرض لیا کرتی تھی. اب ان کے گھر والوں نے ان کو اس معاملے میں تھوڑا کہا کہ آپ کیوں لیتی ہیں اس طرح، تھوڑے ناراض بھی ہوئے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں قرض لینا ہرگز نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں نے اپنے مخلص رفیق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کسی سے قرض لیتا ہے اور وہ دل میں قرض ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف سے دنیا ہی میں قرض ادا فرما دے گا. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی کثرت سے قرض لیتی تھیں. تو آپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کس لیے قرض لیتی ہیں، حالانکہ آپ کو تو ضرورت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے، تو میں اللہ تعالی کی مدد کی طلبگار ہوں، اس لیے قرض لیتا ہوں. سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قرض کی ادائیگی تک قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے. اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اپنے خزانچی سے فرماتے کہ جاؤ میرے لیے قرض لے کر آؤ، کیونکہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس حال میں رات گزاروں کہ اللہ تعالی کی مدد میرے شامل حال ہو. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اسے ادا کرنے کے معاملے میں حریص ہے، یعنی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، پھر وہ اسے ادا کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اس کے قرض خواہ کو، یعنی جس کا اس نے قرض دینا ہے، اپنے پسندیدہ انعامات کے ذریعے راضی کر دے اور مرنے والے کی مغفرت فرما دے. اور جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، پھر وہ اسے بغیر ادا کیے مر گیا تو اس سے پوچھا جائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ ہم فلاں